الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ کل کا ہمارا سبق تھا والمقام فیہ اخوہ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قال دمنہ، دمنہ نے کہا صدقت فیما وصفت، صدق یصدق صدقا وصدقا پہلے آ چکا ہے، سچ بولنا، وصف یصف وصفا بیان کرنا۔ قال دمنہ، دمنہ نے کہا صدقت فیما وصفت کہ تو اپنے بیانیے میں صحیح ہے، صدقتا تو نے سچ کہا ہے، فیما وصفتا جو تو نے بیان کیا ہے، صدقتا فیما وصفتا تو اپنے بیانیے میں سچا ہے، تو اپنے بیانیے میں حق پر ہے، تو اپنے بیانیے میں صحیح ہے۔ غیر انہ من لم یرکب الاحوال لم ینل الرغائب، مگر غیرہ، غیرہ جو آتا ہے استثناء کے لیے بھی آتا ہے، حرف استثناء اللہ ہے، غیرہ ہے، عدا ہے اور خلا ہے، حاشا ہے۔ غیر انہ من لم یرکب الاحوال، رکب یرکب رکوباً کے معنی سوار ہونا، حول جمع احوال خطرات، حال یحول حولا خطرناک ہونا۔ غیر انہ من لم یرکب الاحوال، احوال جو ہے مفعول ہے، مگر جو آدمی خطروں پر سوار نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ ہے مگر جو آدمی خطرات مول نہیں لیتا ہے۔ غیر انہ من لم یرکب الاحوال، جو آدمی خطرات کو مول نہیں لیتا ہے، جو آدمی خطرات کا سامنا نہیں کرتا ہے، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی طوفان سے نہیں ٹکراتا ہے، جو آدمی طوفان کا مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ غیر انہ من لم یرکب الاحوال، مگر جو آدمی خطرات کو مول نہیں لیتا ہے، لم ینل الرغائب تو مرغوبات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ رغیبۃ جمع رغائب، مرغوبات چاہت تمنائیں، رغیبہ یرغب رغبتاً اس کا فعل آتا ہے، نال ینال نیلاً۔ کہہ رہے ہیں کہ غیر انہ من لم یرکب الاحوال، جو آدمی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرتا ہے، خطرات کو مول نہیں لیتا ہے، تو وہ مرغوبات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ومن ترک الامر الذی لعلہ یبلغ فیہ حاجتہ ہیبۃ ومخافۃ لما لعلہ یتوقع فلیس ببالغ جسیما۔ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اس کام کو جس میں اس کو امید ہے کہ وہ اس کی منزل تک پہنچ جائے گا، وَمَن تَرَكَ الْأَمْرَ الَّذِي لَعَلَّهُ يَبْلُغُ فِيهِ حَاجَتَهُ، جو آدمی اس کام کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائے، اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ کیوں چھوڑ دے؟ حیبتاً ڈر کر، وَمَخَافَةً لِمَا لَعَلَّهُ يَتَوَقَّى اور اس اندیشے سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں فَلَيْسَ بِبَالِغٍ جَسِيمًا، تو وہ بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر حیبتاً مخافتاً مفعول لہو ہے ترکا کا۔ وَمَن تَرَكَ الْأَمْرَ الَّذِي لَعَلَّهُ يَبْلُغُ فِيهِ حَاجَتَهُ هَيْبَةً وَمَخَافَةً لِمَا لَعَلَّهُ يَبْلُغُ لِمَا لَعَلَّهُ يَتَوَقَّى فَلَيْسَ بِبَالِغٍ جَسِيمًا، کہ جو آدمی اس کام کو چھوڑ دے جس میں امکان ہو، لعلہ جس میں امکان ہو سکتا ہے کہ یبلغ فیہ حاجتہ، وہ اپنی مراد کو پہنچ جائے، وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائے۔ کیوں چھوڑ دے؟ حیبتاً و مخافہ، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ کاش کہ وہ بچ جائے،
تو کہہ رہے ہیں فلیس ببالغ جسیما، وہ بڑا کام نہیں کر سکتا ہے. وقد قیل، یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان خصالا ثلاثا لن يستطيعها احد الا بمعونة من ارتفاع الهمة وعظیم الخطر. خصلتن جمع خصال عادت، اور معونتن بھی آتا ہے، معانتن بھی آتا ہے، مدد، اور ارتفاع یرتفع ارتفاعا بلند ہونا، ہمتن جمع ہمم حوصلہ ارادہ، عظیم الخطر پرخطر بڑا خطرہ. کہہ رہے ہیں تین کام ایسے ہیں. ان خصالا ثلاثہ، خصال یہ موصوف ہے، ثلاثہ جو ہے وہ صفت ہے. ان خصالا ثلاثہ کہ تین عادتیں ایسی ہیں، تین خوبیاں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں. یہاں پر دیکھیں خصال جو ہے جمع ہے، حالانکہ یہاں پر ثلاثہ مؤنث ہونا چاہیے، لیکن ثلاثہ جو آتا ہے وہ خلاف عدد ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بے شک تین کام ایسے ہیں، تین امور ایسے ہیں جن کو کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے بلند حوصلے کے ساتھ، من ارتفاع الہمہ بلند حوصلے کے ذریعے، وعظیم الخطر اور بڑا خطرہ مول لے کر. ان خصالا ثلاثہ تین کام ایسے ہیں. خصلتن جمع خصال جمع مکسر بھی ہے، اس کی صفت جو ہے ثلاثہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں جن کو کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے یہ کہ بلند ہمتی کے ذریعے سے اور خطرات کو مول لے کر. وہ کیا ہے؟ منہا ان میں سے ایک کیا ہے؟ عمل السلطان، سلطان کی خدمت، سلطان کی آوبھگت، سلطان کی صحبت، سلطان کا کام. عمل السلطان، منہا عمل السلطان ان میں سے ایک سلطان کی خدمت. وتجارت البحری اور سمندر کی تجارت. ومناجزت العدو اور دشمن کا مقابلہ کرنا. ناجزہ یناجزو، مناجزتن کے معنی آتے ہیں مقابلہ کرنا. ومناجزت العدو دشمن کا سامنا کرنا، دشمن سے مقاتلہ کرنا، دشمن سے پنجہ آزمائی کرنا، دشمن سے دو دو ہاتھ آزمانا. وقد قالت العلماء فی الرجل الفاضل المروءہ، کہہ رہے ہیں کہ جانکاروں کا صلاحیت مند آدمی کے بارے میں کہنا ہے، جانکاروں کا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جس کے اندر لیاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، نخوت ہوتی ہے، مردانگی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں وقد قالت العلماء فی الرجل الفاضل المروءہ، جانکاروں کا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو ذی استعداد ہوتا ہے، ذی صلاحیت ہوتا ہے، ذی لیاقت ہوتا ہے. کہہ رہا ہے انہ لا یرا الا فی مکانین. یرا فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ضمیر ہوا کی جو لوٹتی ہے اس آدمی کی طرف. کہہ رہے ہیں کہ وہ دو ہی جگہ میں نظر آتا ہے. جو لیاقت، صاحب لیاقت جو ہوتا ہے، ذی استعداد ہوتا ہے، کہ وہ نظر نہیں آتا ہے مگر دو جگہوں میں، یعنی وہ صرف اور صرف دو جگہوں ہی میں نظر آتا ہے. ولا یلیق بہ غیرہما اور ان دونوں کے علاوہ دوسری جگہیں اس کے لائق بھی نہیں ہیں، اس کے مقام کے مناسب بھی نہیں ہیں. لا یلیق لیاقتن ولیقن ولیاقن مناسب ہونا. ھذا الامر لا یلیق بہ، لا یلیق بکا یہ کام تمہارے لائق نہیں ہے. ھذا الامر لا یلیق کا یہ با کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر با کے بھی استعمال ہوتا ہے. ھذا الامر لا یلیق بکا یہ کام تمہارے لائق نہیں ہے. ھذا الامر لا یلیق کا یہ کام تمہارے مناسب نہیں ہے. یہ ہم کہیں گے ما یلیق ان تفعل کذا، تمہیں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، تمہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. ولا یلیق بہ غیرہما اور ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی جگہ اس کے لائق بھی نہیں ہے، اس کے مناسب بھی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اما مع الملوک مکرما، یا تو وہ بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے،
اس کی تعظیم کی جاتی ہے. اما ہوا محذوف، اما مع الملوک اے اما ہوا مع الملوک، مکرمہ جو بنے گا وہ حال بنے گا. کہہ رہے ہیں کہ اما مع الملوک مکرمہ، یا تو وہ بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے. مکرمہ صفت کا صیغہ ہے، کرمہ یکرم تکریمہ سے. او مع النساک متبتلا، نسک ینسک نسکن و نسوکن، زاہد و عابد ہونا، ناسکن جمع نساک، ناسک صفت کا صیغہ ہے، زاہد و عابد. او مع النساک متبتلا، یا تو وہ زاہدوں کے ساتھ الگ تھلگ ہوتا ہے، یا تو وہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ زاہدوں کے ساتھ الگ تھلگ رہتا ہے. کلفیلی، اس ہاتھی کی طرح. انما جمالہ و بہاؤہ فی مکانین، جمل یجمل جمالا خوبصورت ہونا، بہیا یبہا بہاءن، بہا یبہو بہاءن، بہوا یبہو بہاءن، باب سمعہ، باب نصرہ، باب کرما، بہتر ہونا، خوبصورت ہونا. کہہ رہا اس ہاتھی کی طرح اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کی بہتری دو جگہوں میں ہوتی ہے. یعنی جو آدمی ذی استعداد ہوتا ہے، جس کے اندر فضل و کمال ہوتا ہے، جس کی لیاقت ہوتی ہے، اس کی مثال اس ہاتھی کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح اس ہاتھی کی خوبصورتی اور اس کا حسن کہہ رہے ہیں دو جگہوں میں ہوتا ہے. کہاں پر؟ اما فی البریتی وحشیہ، یا تو وہ ہاتھی جنگل میں آزاد گھومتا ہے، وحشی جنگلی جانور، آزاد جانور. کہہ رہے اما فی البریتی وحشیہ، یا تو وہ جنگل میں ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ آزاد ہوتا ہے، حال بنے گا جنگلی جانور کی طرح. او مرکبا للملوک، یا وہ ہاتھی بادشاہ کی سواری ہوتا ہے. ہاتھی کی خوبصورتی جو ہے دو جگہ پر ہے، یا تو وہ جنگل میں رہے، آزاد گھومے، آزاد پھرے، جہاں جائے کھائے پیے، یا تو بادشاہوں کی سواری بنے. اس میں ہاتھی کی خوبصورتی ہے، اس میں ہاتھی کے لیے فخر کی بات ہے. جس طرح جو آدمی صاحب لیاقت ہوتا ہے، صاحب جو ذی استعداد ہوتا ہے، کہہ رہا ہے اس کی دو جگہ ہیں، یا تو وہ بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، یا پھر وہ الگ تھلگ رہتا ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. کہہ رہے ہیں قال کلیلہ، کلیلہ نے کہا خار اللہ لک فیما عزمت علی، خار اللہ لک فیما عزمت علی. بعض کتابوں میں ہے خار اللہ لک فیما عزم لک علی بھی کہہ سکتے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے ایسا. خار یخیر خیرا اللہ لک الامر، اللہ الامر لک، یعنی اللہ تجھے اس میں خیر فرمائے. کہہ رہے ہیں خار اللہ لک فیما عزمت علی، اللہ تعالیٰ جو تو نے سوچا ہے اس میں تیری بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. خار اللہ لک فیما عزم لک علی، اللہ تعالیٰ تیرے اس کام میں خیر کرے. وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي مُخَالِفُكَ فِي رَأْيِكَ هَذَا، بہرحال میں تو تیری اس رائے میں مخالف ہوں، میں تیری تائید نہیں کرتا ہوں. جو کام کرنے تو جا رہا ہے یہ خطرناک کام ہے، یہ ہماری لیاقت کے مطابق نہیں ہے، ہماری استعداد کے مطابق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ثم ان دمنة انطلق حتى دخل على الاسد، پھر دمنہ چلا یہاں تک کہ شیر کی خدمت میں پہنچا. دخل علی کسی کے پاس جانا، پھر دمنہ چلا یہاں تک کہ شیر کے پاس پہنچا. فسلم علیہ، سلم علی سلام کرنا، تو اس نے شیر کو سلام کیا. فقال الاسد لبعض جلسائه، جلی جمع جلسا ہم نشی، تو شیر نے اپنے کسی درباری سے کہا. فقال الاسد لبعض جلسائه، تو شیر نے اپنے کسی درباری سے کہا من ھذا، یہ کون صاحب ہیں؟ من ھذا، کون ہے یہ؟ فقال، تو اس نے کہا فلان ابن فلاں، کہہ رہے ہیں فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے. قال، تو شیر نے کہا قد كنت عارف اباہ، میں اس کے ابا کو جانتا تھا، میں اس کے ابا سے واقف تھا، میں اس کے ابا کو جانتا تھا.
کہہ رہے ہیں ثم سألہ، پھر دمنا سے پوچھا شیر نے، این تکون، کہاں تھے تم، این تکون، کہاں پر تھے، قال دمنا نے کہا لم ازل ملازما باب الملک رجاء ان يحضر امر فاعین الملک فیہ بنفسی ورعی. دمنا نے کہا کہ میں بادشاہ کے در دولت، میں بادشاہ کے دولت کدے پر پڑا رہا، میں بادشاہ کے دروازے پر چوکھٹ پر پڑا رہا. لم ازل ملازمہ خبر ہے لم ازل کی، میں بادشاہ کے دروازے پر، بادشاہ کی دہلیز پر پڑا رہا، رجاء اس امید میں کہ ان یحضر امر، کہ کوئی معاملہ درپیش ہو، حضر یحضر حضور حاضر ہونا، کہ کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو، فاعین الملک فیہ بنفسی ورأیی، کہ میں اس میں بادشاہ کی اپنی ذات اور اپنی عقل سے مدد کر سکوں. فا کے بعد انپوشیدہ ہوتا ہے، اس فا سے پہلے جس سے پہلے نفی ہو یا طلب بالفعل ہو، تو یہاں پر جو ہے تمنی، ترجیح تمنی ہے، تو یہاں فا کے بعد انپوشیدہ ہے. فاعین الملکہ، تو میں بادشاہ کی اس میں اپنی ذات سے اور اپنی عقل سے مدد کر سکوں، بادشاہ کا میں ہاتھ بٹا سکوں. کہہ رہے ہیں فَإِنَّ أَبْوَابَ الْمُلُوكِ تَكْثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ، کیوں کہ بادشاہوں کے دروازوں پر، بادشاہوں کی چوکھٹوں پر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. تَكْثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ، ابواب الملوک جو ہے اس سے اسم ہے، اور تَكْثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ یہ خبر ہے. جملہ پورا آگے بھی آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں فَإِنَّ أَبْوَابَ الْمُلُوكِ تَكْثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ، کیونکہ بادشاہوں کے دروازوں پر، بادشاہوں کی دہلیز پر، بادشاہوں کے دربان پر، بادشاہوں کے دربار میں، بادشاہوں کے چوکھٹوں پر، بادشاہوں کی چوکھٹوں پر بہت سے ایسے امور پیش آتے ہیں، التی ربما احتیج فیہا الی من لا یوبہ لہ، کہہ رہے ہیں ایسے امور بسا اوقات اس میں ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. احتاجہ سے فعل مدول احتیجہ، کہ بسا اوقات، ربما بسا اوقات، احتیج فیہا اس میں، الی من ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، لا یوبہ لہ جو ناقابل توجہ ہوتے ہیں، ناقابل التفات ہوتے ہیں. ابہا یا بہو ابہن اس کا فعل آتا ہے، ابیہا یوبہ فعل مجہول ہے. من لا یوبہ بہ اے لا یوبہ لہ ناقابل التفات، ناقابل توجہ. کہہ رہے ہیں بادشاہوں کے چوکھٹوں پر بہت سے ایسے حالات آتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں بسا اوقات ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ناقابل التفات ہوتے ہیں. من لا یوبہ لہ جو ناقابل توجہ ہوتے ہیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةِ. جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو جملے کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ صرف تفسیر کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے مزید. کیونکہ کوئی بھی آدمی اس بات سے خالی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس فائدہ ہو، اگرچہ معمولی ہو، یعنی ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے. فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ، کوئی بھی آدمی اس بات سے خالی نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی منفعت ہی نہ ہو. کہنا کوئی بھی آدمی اس بات سے خالی نہیں ہوتا ہے اگرچہ وہ مقام کے اعتبار سے چھوٹا ہو. جملہ معترضہ اگرچہ وہ مقام مرتبے میں چھوٹا ہو، کوئی بھی آدمی اپنے پاس فائدہ منفعت رکھنے سے خالی نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ فائدہ معمولی کیوں نہ ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو. بس محترم ناظرین، ہم آج کا سبق اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور پھر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جو آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، جو اس بات کے مشتاق ہوتے ہیں، جن کے اندر شوق ہوتا ہے، تو آپ ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.